محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين الصابرين وأصحابه المتقين المخلصين الراشدين العادلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز محتشم عاشقان اہل بیت، سبحان اللہ. مریدان شاہ نجف، سبحان اللہ. عاشقان خاک کربلا، سبحان اللہ. سب کی بارگاہ میں نیاز مندانہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں گاڑی چلا کے آیا ہوں تو مجھے تھکاوٹ اتر گئی. آپ یقین جانے آپ کے پاس بیٹھ کر سبحان اللہ. گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایسے محبت والے لوگ دیکھ کے، سن کے، ان کی شاعری سن کے، آپ کے ذوق دیکھ کے طبیعت تر و تازہ ہو گئی. سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. آمین. اللہ کبھی آپ کو کوئی غم نہ ملے. اللہ اداسیوں سے پناہ عطا فرمائے. آمین. اللہ آپ عاشق لوگ ہیں، اللہ آپ کی نیک نسلوں میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور آپ کے حسینی دسترخوان اللہ وسیع فرمائے. آمین. تو حاضرین، آپ کے سامنے میں ایک موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح مجھے ذوق آپ کا چاہیے ہوگا. سبحان اللہ. آج کا میرا موضوع ہے مقام مولود کعبہ سبحان اللہ. اور پیغام مولود کعبہ. سبحان اللہ. تو ان دونوں موضوعات میں انشاءاللہ عاجزانہ طریقے سے گفتگو کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت اس سعی کو، کوشش کو قبول فرمائے. آمین. میں ویسے اختیار نہیں کر کے لایا، لیکن آپ کا عشق دیکھ کے میں نے چاہا کہ میں اس آیت پہ گفتگو کروں. سبحان اللہ. اور یہ سوال کا جواب ہوگا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھلا حضرت مولا علی المرتضیٰ کعبے میں کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب کا آغاز میں آیت تطہیر سے کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آیت تطہیر بیان کرتے ہوئے جو میں نقطے دوں گا وہ کسی کے چوری نقطے نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہر ایک کی اپنی چوری ہوتی ہے. سیاستدانوں کی چوری اور دکانداروں کی چوری اور ایک عام آدمی کی چوری اور شاعروں کی چوری اور علماء کی چوری اور تو یہ علم کی دنیا میں سرقہ علمیہ کہلاتا ہے. علمی چوری کہ کسی سے نقطہ سننا اور اپنی طرف سے بیان کر دینا. تو اگر کسی سے سنا ہو تو یا تو اس کا نام لینا چاہیے، اور اگر مصلحت نہیں لے سکتے مصلحت تو پھر کہہ دینا چاہیے کہ میں نے کسی اللہ والے سے سنا ہے، سبحان اللہ. میں نے کسی عالم سے سنا. کبھی بھی علمی چوری بھی نہیں کرنی چاہیے. علمی چوری بھی ہو رہی ہے. تو میں جو چند نقطے سارے نہیں آیت تطہیر میں سیدہ پاک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے جوڑوں کا صدقہ میں نے بہت غور و فکر کیا، اور اس میں میرے بہت سے خطابات ہیں. ان میں سے چند نقطے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. توجہ ہے جی آپ؟ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت.
سبحان اللہ. میں بے شک اللہ یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر طرح کا رجس دور کر دے. سبحان اللہ. تم سے ہر طرح کا رجس بولیے. تم سے ہر طرح کا رجس دور. پہلے یہاں تک سمجھیے. اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت نے کیا انما سے. کہاں کیا؟ پہلے یہ چیز سمجھیں کہ قرآن کو سمجھنے کی فضیلت کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر اگر تو قرآن کی ایک آیت سمجھ لے تو یہ تیرے لیے 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. 100 نوافل کا مطلب کیا ہے کہ ہر آیت میں ہر رکعت میں کم از کم 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور کم از کم 3 آیتیں کسی اور سورت کی. 10 ہوگی ایک رکعت میں تو 10 کو 100 سے ضرب دیں 1000. یہ آیات ہیں, تسبیحات لے دیں, تکبیرات لے دیں, دعائیں لے دیں, وہ سارا کچھ ملا کے چلو اس کو جدا کر دیں 1000 بے سمجھے آیات پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لی جائے. سبحان اللہ. تو میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سمجھانے لگا ہوں. توجہ ہے نا آپ کی. تو اس آیت کا آغاز ہوتا ہے انما سے. کہاں سے بولیے؟ انما کیا ہے؟ یہ عربی گرامر کے مطابق حصر کا معنی دیتا ہے. کس کا؟ حصر کس کو کہتے ہیں؟ حصر اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے محصور ہو جانا, کسی چیز میں بند ہو جانا. کسی چیز میں بولیے محصور ہو جانا, بند ہو جانا. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے حصر, بند کر دینا, محدود کر دینا, مخصوص کر دینا. کسی حکم کو کسی ایک فرد, طبقہ یا ایک گروہ کے لیے خاص کرنا ہو تو پھر حصر لایا جاتا. کیا لایا جاتا بولیے؟ اب اس کا یہاں مطلب کیا ہوگا؟ یہاں مطلب یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اے اہل بیت رسول یہ جو شان طہارت دی جا رہی ہے, یہ شان طہارت صرف اور صرف تمہیں ہی دی جا رہی ہے. صرف اور صرف بولیے تمہیں ہی دی جا رہی ہے. اور یہ شان طہارت تمہارے ساتھ خاص ہے, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی اور شریک. لہٰذا اس آیہ تطہیر کے ذریعے اللہ تمہیں عین طہارت بنانا چاہتا ہے. بولیے تمہیں عین طہارت بنانا چاہتا ہے. تو عین طہارت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں, فائدہ یہ ہوگا کہ آج کے بعد جسے بھی طہارت ملے گی تمہارے صدقے ملے گی. تمہیں ذاتی طور پہ دی جا رہی ہے, باقی جس کو بھی دی جائے گی صفاتی طور پہ دی جائے گی, تمہارے ذریعے سے دی جائے گی. کیوں؟ انما یرید اللہ کہ یہ جو آیہ تطہیر کے ذریعے سے شان طہارت دی جا رہی ہے یہ تمہارے ساتھ خاص ہے. اور خاص کا معنی کہاں سے لیا؟ قرآن سے. انما سے کہاں سے لیا بولیے؟ میری بات سمجھے آپ نے؟ آگے اللہ نے فرمایا یرید اللہ. کیا فرمایا؟ عربی گرامر میں بنیادی طور پر فعل کی 2 قسمیں, آگے پھر اس کی تقسیمات ہوتی ہیں. بنیادی طور پر فعل 2 ہیں. کتنے؟ 2. پہلا ہے فعل ماضی. پہلا کون سا فعل؟ ماضی. ورب فعل ماضی, گزرا ہوا زمانہ. کیا؟ قرآن سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن عربی میں تھوڑی سی گرامر پہ بات کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے. تو پہلا فعل کون سا؟ فعل ماضی. ماضی فعل کون سا ہے؟ جو گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ کسی کام کو خاص کر دیتا ہے. مثلا جب کہا ذہب زید, زید گیا, تو اب وہ جا رہا نہیں, آئندہ جائے گا نہیں. دوسرا فعل ہے مضارع. دوسرا فعل کون سا ہے؟ مضارع حال کو بھی بتاتا ہے, استقبال کو بھی بتاتا ہے.
استقبال یعنی زمانہ مستقبل، حال کو بھی بتاتا ہے اور زمانہ استقبال کو بھی بتاتا ہے. یعنی جب مضارع کا صیغہ آئے گا تو اس سے مراد حال بھی ہے اور استقبال بھی، زمانہ استقبال بھی ہے. اتنی بات سمجھے آپ؟ اب اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، یرید فعل ماضی نہیں ہے، یرید فعل ماضی نہیں بلکہ یہ فعل مضارع. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. آپ نے اعتماد سے سننا ہے، میں نے درس نظامی بھی کیا ہے منہاج القرآن سے. اس کے علاوہ میں نے الادب العربی میں، عربک لٹریچر میں میرا بی ایس آنرز بھی ہے، میرا ایم فل بھی ہے، میری پی ایچ ڈی بھی اسی کے اندر ہے. سبحان اللہ. اس لیے آپ گھبرائیے گا نا، جو میں نقطے بیان کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں. تو جو ہے آپ کی سبحان اللہ. فرمایا یرید اللہ، یرید فعل مضارع، یرید فعل، تو مطلب کیا بنا؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جسے اللہ نے ماضی کی قید سے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. وہ حال کو بھی بیان کر رہا ہے اور استقبال کو بھی بیان کر رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اے نبی کے اہل بیت، اللہ جو تمہیں شان طہارت دے رہا ہے وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو کے رک نہیں جائے گی، وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو کے رک، بلکہ یرید اللہ اس طہارت میں گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہر گزرتی گھڑی کے ساتھ بولی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ یرید اللہ ہے. کیا ہے؟ آگے چلیے. فرمایا یرید اللہ، کیا فرمایا؟ یرید ارادہ سے، کس سے نکلا ہے؟ ارادہ کہتے ہیں چاہت کو. ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ارادہ، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ چاہت ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. بولیے. تو اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے اہل بیت تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے. باری تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ یرید کہہ کے، ارادہ کہہ کے، چاہت کہہ کے کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اے اہل بیت تمہیں جو شان طہارت دی جا رہی ہے وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی چاہت کی وجہ سے دی جا رہی ہے. وہ تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی چاہت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ خدا خود تمہیں چاہتا. یرید اللہ، اللہ چاہ رہا ہے کسے؟ اہل البیت. تو قرآن بتاتا ہے جسے خدا چاہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. تو اہل بیت کو چاہنا اللہ کی سنت ہے، وہ بھی اللہ کی. میں قرآن سے قص کر رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی. تو فرمایا یہ اللہ کا ارادہ ہے، چاہت ہے، تمہیں شان طہارت دے رہا ہے، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ نہیں. تو بھائی تعالیٰ اہل بیت کے عمل کہاں؟ وہ عمل بہت بڑے، وہ عمل، ان عملوں کی جزا علیحدہ ہے، ان عملوں کی جزا، لیکن شان طہارت صرف میری چاہت اور میرے ارادے سے مل رہی ہے. یہ میری چاہت ہے اہل بیت کے ساتھ. سمجھے بات ہے؟ پھر اگلی بات سمجھیے، انسان حادث ہے. انسان کیا ہے؟ یعنی اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے. صحیح ہے. اب انتہا حقیقت کے معنی میں نہیں، ظاہری معنی میں تو ہے نا کہ اس دنیا سے انسان چلا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا تعلق عمل سے کٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو عمل سے تو رشتہ کٹا کے نہیں. تو فرمایا انما یرید اللہ، یہ عمل کی وجہ سے شان طہارت اس لیے بھی نہیں دی جا رہی کہ عمل وفات کے ساتھ کٹ جاتا ہے، لیکن خدا اپنی چاہت کو کاٹنا نہیں چاہتا. خدا اس شان طہارت کے سلسلے کو کبھی روکنا نہیں چاہتا، اس لیے اس نے عملوں کی وجہ سے شان طہارت نہیں دی بلکہ اپنی چاہت کی وجہ سے دی. اس لیے کہ عمل تو منقطع ہو سکتا ہے، خدا کی چاہت کبھی نہیں کر سکتی. لہذا اہل بیت تمہاری طہارتوں میں اللہ ہمیشہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. میری بات آپ سمجھے گا؟ اللہ آپ کو سلامت کرے. سید کی خدمت امت پہ فرض ہے لیکن اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. میری بات سمجھے؟ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میری ذاتی تحقیق ہے اس
اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس طرح صحابہ کرام حضور کی خدمت کرتے. سبحان اللہ. ہاں نعت خان کو دینا چاہیے. وہ حضور نے بھی حضرت کعب بن زہیر کو جب انہوں نے قصیدہ سنایا سرکار نے اپنی چادر کیوں پھینکی عنایت فرمائی. سبحان اللہ. لیکن خطبے کا اپنا ادب ہے. خطبے کا بولیے اپنا ادب ہے. اور پھر کوئی سید خطبہ دے رہا ہو تو اس کا اپنا ادب ہے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہ علماء آج سے تو 60 70 سال 80 سال پہلے میرا نہیں خیال کہ علماء پہ پیسے پھینکے جاتے تھے. آج روکتا اس لیے کوئی کیوں نہیں کیونکہ کہتے بات چکے نہیں دینے میں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو درویش وہی ہوتا ہے جسے یقین ہو کہ میرا رزق میرا رب مجھے عزت کے ساتھ پہنچا دے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میری تقریر ہمیشہ تیرے لیے ہو. سبحان اللہ. تقریر سے میرا دھیان اللہ کے علاوہ کسی طرف نہ جائے. سبحان اللہ. تقریر کا عوض معاوضہ سب کچھ میں اس سے لینا چاہتا ہوں. آپ سلامت رہیں. توجہ ہے آپ کی. تو فرمایا یہ اللہ کی چاہت ہے وہ تمہیں شان طہارت دینا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی چاہت پہ کبھی زوال نہیں. خدا کی چاہت پہ کبھی زوال بولیے نا. آگے ارشاد فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. اللہ تم سے رجس دور کر دے. اللہ تم سے بولیے. اب یہ رجس کیا ہے؟ میں آج بھی پڑھ رہا تھا روزانہ سامنا ہوتا رہتا ہے منافقین سے دشمنان اہل بیت سے. آج بھی کتاب ایک بندہ دکھا رہا تھا اس نے ایسی عجیب و غریب رجس کا معنی کر کے اہل بیت بغیر کسی حوالے کے. اب جو بندہ اس کتاب کو پڑھے گا اس کا دماغ تو خراب ہو جائے گا. رجس کیا ہے جو اہل بیت سے دور کیا گیا؟ سنیے میں اپنی بات نہیں کروں گا. امام طبری نے لکھا. کس نے؟ جامع البیان. یہ وہ تفسیر کی کتاب ہے جس پر تمام تفسیریں مدار کرتی ہیں. امام طبری جامع البیان میں لکھا. یہ آج سے 1200 سال پرانی تفسیر ہے. اس کا میں حوالہ دے دوں. جامع البیان قال ابو زید وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو زید نے فرمایا ان الرجس ہا ہنا الشیطان کہ یہاں رجس جسے دور کیا گیا اس سے مراد شیطان ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان کو دور کیا گیا. اب آپ بات نہیں سمجھیں گے. میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت جا رہے ہیں. حضور کی زوجہ حضور کے ساتھ ہیں. 2 انصاری جوان گزرے. انہوں نے حضور کو سلام کیا. آپ نے جواب دیا. جب وہ تھوڑا سا دور چلے گئے حضور نے فرمایا ادھر آؤ. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ میری بیوی ہے. کیا فرمایا؟ یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا توبہ توبہ یا رسول اللہ ہم آپ پہ شک کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اجنبی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یاد رکھو شیطان ہر شخص کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے. ہر شخص کے رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. تو میں نے چاہا تمہیں وسوسے سے بچا لوں. تو ہر شخص کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے. دوڑتا ہے پھر اپنا کام بھی تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اہل بیت ہوئے جن سے شیطان کو دور کر دیا گیا ہے. جہاں شیطان نہیں آئے گا وہاں گناہ تو کیا وہاں وسوسہ بھی نہیں آ سکتا. وہاں گناہ کا امکان تو کیا خطا کا بھی امکان نہیں ہو سکتا. کیونکہ گناہ بھی شیطان نے کروانا ہے خطا بھی شیطان نے کروانا ہے. اللہ نے تم سے شیطان ہی دور کر دیا. اہل بیت نہ تم گناہ کر سکتے ہو نہ تم خطا کر سکتے ہو. آپ نہیں پہنچے. میں ایک اور روایت پیش کرتا ہوں کیونکہ اس پہ ایک اور روایت نہ ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی شان سمجھنی ہے. اپنی چھوٹی عقلوں کے مطابق تو سمجھ جائے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے. جو اسے برائی کی. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر شخص کے ساتھ ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل. کہا حضور آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں اس پر غالب آ چکا ہوں اور میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے. وہ مجھے اچھے اچھے مشورے دیتا ہے وسوسے نہیں. میرا شیطان مجھے مسلمان ہو چکا ہے اچھے اچھے مشورے دیتا ہے. تو یہ پیغمبر کی شان ہے. کیا؟ پیغمبر کی شان ہے. اور پیغمبر کے بعد کن کی شان ہے؟ قرآن بتا رہا ہے لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ. ادھر شیطان مسلمان ہو گیا ادھر شیطان کو قریب آنے کی اجازت نہیں.
نہیں آپ سمجھے؟ اللہ نے اہل بیت سے نہیں فرمایا تم شیطان سے دور رہو، لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، بلکہ شیطان سے کہا تو اہل بیت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ اگلا معنی سنیے، اس کو حضرت شیخ عبدالحق اندلسی نے بیان کیا، تفسیر کی کتاب ہے المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز۔ وہ کہتے ہیں قال ابو عطیہ کہتے ہیں اسم یقع علی الاثم وعلی الاداب وعلی النجاسات والنقائص فازر اللہ جمیع ذلک، کہا یہاں رجس سے مراد گناہ بھی ہے، عذاب بھی ہے، نجاست بھی ہے، نقص بھی ہے، کمزوری بھی ہے، کسی قسم کا عیب بھی ہے، لیکن جب اہل بیت کے لیے آیا تو اللہ نے ہر حوالے سے اہل بیت کو ہر چیز سے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اب اہل بیت میں گناہ خطا کا رونا تو بڑی دور کی بات، اللہ نے اہل بیت میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں چھوڑی۔ اہل بیت کو جس انداز سے، جس جہت سے، جس سمت سے، جس زاویے سے، جس طرح بھی دیکھو گے تو تمہیں کامل و مکمل نظر آئیں گے۔ کامل و مکمل، کیونکہ اللہ نے ان میں کوئی نقص بھی نہیں رہنے دی، کوئی کمزوری اور نقص بھی۔ اب تمہیں وہ سمجھ نہیں آتے تو یہ تمہاری عقل میں نقص ہے، تمہاری محبت میں نقص ہے، تمہارے ایمان میں نقص، ادھر کوئی نقص اللہ نے دور کر۔ آگے سنیے، امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی سب سے مستند شرح ہے، شرح صحیح مسلم للنووی، امام نووی کی شرح صحیح مسلم، سب سے مستند شرح یہ ہے صحیح مسلم، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ قال النووی الرجس والشک، ان سے پوچھا گیا رجس کیا ہے؟ امام نووی نے فرمایا رجس سے مراد شک ہے، رجس سے مراد بولیے شک ہے، کہ اللہ نے اہل بیت کو یقین کے وہ مرتبے عطا فرمائے کہ انہیں شک سے ہی ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا۔ ارے اہل بیت کی طرف خطائے اجتہادی کا انتصاب، کیا خطائے اجتہادی خطا کا انتصاب منسوب کرنا بھی گناہ ہے۔ اہل بیت کی طرف اجتہادی خطا کا بھی انتصاب بولیے گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجتہادی خطا اس سے ہوتی جو شک میں پڑ جائے، اور اہل بیت کو اللہ نے شک سے ہی آزاد کر دیا ہے۔ لہذا وہ علی ہو، وہ فاطمہ ہو، وہ حسن ہو، وہ حسین ہو، ان کا ہر عمل حق والا ہے، شک والا نہیں ہے۔ علی اور فاطمہ اور حسن و حسین، نہ ان کا کوئی بول شک والا، نہ عمل شک والا، ان کا ہر بول بھی حق والا، ہر عمل بھی حق والا۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ بولیے نا۔ اور اسی طرح امام ابو منصور الازہری وہ فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ عمل ہے، کیا جو طبیعت نفیس طبیعت کو اچھا نہ لگے، جو ایک نفیس طبیعت انسان ہے اس کو اچھا، تو اللہ رب العزت نے جس کو مکروہ کہا ہے، کیا اللہ رب العزت نے اہل بیت کو مکروہات سے بھی پاک کر دیا۔ محرمات اور باقی چیزیں تو کیا اللہ نے مکروہات سے بھی آزاد کر دی۔ اسی طرح امام زہری، یہ امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، امام زین العابدین کے شاگرد امام زہری وہ فرماتے الرجس اسم لکل مستقبر من عمل وغیرہ، کہا رجس سے مراد ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو، ایک اچھی طبیعت والے انسان کے نزدیک ناپسندیدہ ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ قول میں ہو، چاہے وہ فعل میں ہو، کسی حالت میں بھی اللہ پاک نے اہل بیت کو ہر ایسے قول، فعل، عمل، سوچ سے پاک کر دیا ہے، اور ایسا پاک کیا ہے کہ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، سبحان اللہ، وہ جاگے ہوئے یار، میں پہنچاتا ہوں آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیا کہا ہے، کہا یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ تم سے ہر طرح کا رجس دور کر دے، ہر طرح کا رجس، وہ کن فیکون کا مالک ہے نا،
جب اس نے کہا کہ تم سے ہر طرح کا رجس دور کر دے اللہ، تو اہل بیت پاک تو ادھر ہی ہو گئے. نہیں آپ جاگے ہوئے نہیں ہیں. جب اس نے کہا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ، اہل بیت اللہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے. تو دور ہو گیا کہ نہیں؟ بولے دور ہوا کہ نہیں؟ سارے نہیں بولتے دور ہوا کہ نہیں؟ تو اہل بیت پاک تو ادھر ہی ہو گئے. آگے الگ سے کیوں کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیر؟ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی جب کہا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ تو رجس تو دور ہو گیا کہ نہیں؟ تو پاک تو ادھر ہی ہو گئے. پاک تو بولیے ادھر ہی ہو گئے. الگ سے کیوں کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا؟ کیوں کہا الگ سے؟ ہاں یہی خدا سمجھانا چاہتا تھا تمہاری عقل بڑی تھوڑی ہے، تمہارا معیار بڑا چھوٹا ہے اہل بیت کو ماپنے کا. اللہ نے پاک تو ادھر ہی کر دیا. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کہہ کر پاک بولیے ادھر ہی کر دیا. وہ جو کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تو اللہ نے طہارت پر طہارت عطا فرمائی. اچھا بڑا خوبصورت نقطہ یہ میں نے پہلے نہیں بیان کیا ہوگا. یہ اس محفل کی برکت سے مولا کائنات کی عطا ہوئی ہے. وہ یہ عربی گرامر کے مطابق جو باب افعال ہوتا ہے اس میں ون ٹائم ایک دفعہ کسی کام کا کرنا پایا جاتا ہے، اور جو باب تفعیل ہے نا اس میں کسی کام کا بار بار کرنا پایا جاتا ہے. بار بار کرنا. جب کہا نا تم سے ناپاکی دور کر دے تو وہاں باب تفعیل نہیں لایا کیونکہ اس میں بار بار کرنا پایا جاتا ہے، اور افعال میں ون ٹائم ایک دفعہ کرنا پایا جاتا ہے. تو کہا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اللہ تم سے رجس دور کر دے. اللہ تم سے رجس ادھر تو ایک ٹائم کہا، اس نے حکمت کیا ہے بھول کے مجھے یاد کرائیے گا. آگے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ، جب یہاں آیا تو باب تفعیل لائے جس میں ایک فعل کا بار بار کرنا پایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ نہیں آ رہی. تو فرمایا پاک تو ایک ہی دفعہ کر دیا، لیکن وَيُطَهِّرَكُمْ اب تمہاری طہارت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ یہ تکرار فعل کا تقاضا کرتا ہے. فعل متکرر ہوگا تمہاری طہارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس میں میں سمجھا رہا ہوں. اب آپ کہیں گے ادھر تو وہ باب اللہ رب العزت نے ذکر کیا جس میں فعل کا تکرار ہوتا ہے کہ طہارت بڑھتی جائے گی، ادھر کیوں باب افعال لائے جس میں ایک ہی دفعہ فعل کا ذکر ہوتا ہے؟ کوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایک دفعہ رجس دور کر دیا اب دوبارہ کبھی اہل بیت کے پاس نہیں آئے گا. اہل بیت سمجھے یار، سمجھے ایک نقطہ سمجھے، نیا نقطہ مولا کائنات کی عطا. توجہ ہے آپ کی؟ یار دیکھیے کتنے عمل ایسے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اگر تم کر لو تمہارے لیے جنت ہے نا. حدیثیں سنتے ہیں نا علماء سے، حدیثیں سنتے کہ نہیں کہ یہ کر لو تو جنت، یہ کرو تو. اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت ہے. کب؟ جب آئندہ گناہ نہیں کرو گے. جنت ملے گی یہ کرنے سے. کب؟ جب آئندہ گناہ کرو گے تو پھر نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی. تو ہمارے لیے یہی ہے کہ آئندہ بھی بچنا ہے. کیا؟ آئندہ بھی بچنا ہے. ادھر بڑی اعلیٰ شان ہے. ایک تو پہلی اہل بیت سے کہا تمہیں بچنے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی رجس کو دور کر دیتا ہوں. دوسرا باب افعال لائے. باب افعال کا مطلب کیا ہے؟ فعل ایک دفعہ ذکر ہوا کہ جب ایک دفعہ اللہ نے رجس اہل بیت سے دور کر دی اب دوبارہ کبھی اہل بیت کے پاس آئے گی نہیں. کہ اہل بیت اتنے نفیس ہیں، طیب ہیں، مطیب ہیں، پاکیزہ ہیں، اعلیٰ ہیں، ستھرے، نرالے کہ ایک دفعہ جب خدا نے ان سے رجس دور کر دیا یہ کبھی خود بھی کبھی رجس کے پاس جائیں گے کیونکہ خدا نے دور کر دیا. خدا نے بولی ہے. تو وہاں باب افعال اس لیے لائے کہ دوبارہ کبھی ناپاکی نے تو یا رجس نے آنا ہی نہیں تھا. اور ادھر باب تفعیل اس لیے ذکر کیا کہ فعل کا تکرار ہوتا ہے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اہل بیت کی طہارت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور آگے سنیے وَيُطَهِّرَكُمْ پہ بات کو ختم نہیں کیا، آگے فرمایا تطہیرا. کیا فرمایا؟
تطہیرہ عربی گرامر کے مطابق یہ مفعول مطلق ہے. کیا ہے جی؟ مفعول مطلق کب لایا جاتا ہے؟ جب کلام میں تاکید پیدا کرنی ہو. جب کلام میں بولیے تاکید پیدا کرنی ہو، شک دور کرنا ہو. شک بولیے، جیسے میں کہوں نصرت زیدن نصرا، کہ میں نے زید کی مدد کی، میں نے ہی مدد کی. ایک معنی یہ، یا نصرت زیدن نصرا، میں نے زید کی بہت مدد کی. مفعول مطلق لایا جاتا ہے تاکید کے لیے. کس کے لیے بولیے؟ تو اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اللہ نے پاکی پر پاکی دے دی. آگے فرمایا تطہیرا. کیا فرمایا؟ تطہیرا. باری تعالیٰ یہ کس لیے ہے؟ کہا یہ آخری اعلان ہے. جس نے شک دور کرنا ہے کر لے، جس نے نہیں کرنا اب بھی شک میں پڑا رہا ہے اہل بیت کے متعلق، پھر اس کا شک وہ جنت کے ساتھ والا وہ اللہ دور کرے گا. جو جنت کے ساتھ والا محلہ ہونا ہے ادھر جا کے شک دور ہوگا. اس کے علاوہ اس کا شک دور نہیں ہونا. تو تاکید کے لیے تطہیرہ فرمایا کہ اللہ نے طہارتوں کی انتہا اہل بیت پہ کر دی. طہارتوں کی بولیے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں طہارتوں پہ طہارتیں دیتا چلا جائے گا اور پھر طہارتوں کی انتہا تم پہ کر دے گا. طہارتوں کی بولیے. اور بھی بڑے نقطے میں یہاں دو آپ کو عرض کر کے موضوع شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے تمہید ابھی ذکر کی ہے. سلامت رہے. جاگے ہوئے یار. دو نقطے. سمجھیے قرآن سمجھا رہا ہوں. جو اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے تمہارے لیے اہل بیت کہ تمہیں شان طہارت دے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کی خیر چاہتے رہنا اللہ کی سنت ہے. اہل بیت کی خیر چاہتے رہنا. اور جب فرمایا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، تو اس سے پتہ چلا اہل بیت سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. اہل بیت کے خلاف کوئی زبان کھل رہی ہو یا قلم چل رہا ہو تو اس وقت اہل بیت سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا اور ان کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. بولی اللہ کی سنت. اب جب یہ آیت اتری، جب یہ بولی آیت مبارکہ اتری، جب یہ آیت مبارکہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے. کون سی بولی؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو بلایا. صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب فضائل اہل بیت النبی اور حدیث نمبر 2424 2424. اور ابن ابی شیبہ نے بیان کیا، یہ بخاری مسلم ترمذی کے استاد ہیں. انہوں نے المصنف میں حدیث نمبر ہے 36102. اس کے علاوہ احمد بن حنبل، حاکم، بیہقی، ابن راہوے، یہ بھی بخاری مسلم کے استاد رحمہ اللہ اجمعین، ان سب نے حدیث کو روایت کیا. توجہ ہے جی. اور امام ترمذی نے بھی بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان کرتی، سبحان اللہ. وہ فرماتی کہ جب یہ آیت اتری تو میرے آقا تشریف لائے اور حضور پر چادر تھی من شعر اسود، جو کالے اون کی بنی ہوئی تھی، کالے رنگ کی چادر تھی، گرم چادر کالے اون کی. فجاء الحسن بن علی فادخلہ، امام حسن کو حضور نے بلایا، چادر میں لے لیا. امام حسین کو بلایا، بولو تو صحیح نا یار، چادر میں لے لیا. پھر سیدہ کائنات کو بلایا اور چادر میں لے لیا. ثم جاء علی فادخلہ، پھر مولا علی آئے، ان کو چادر میں لے لیا. جب ایک چادر اور نیچے وجود 5 ہو گئے، ایک چادر نیچے وجود 5 ہو گئے، تو ان 5 کے لیے میرے نبی نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان 5 سمجھے. اور اسی طرح حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا کتاب التفسیر السنن میں، اور حدیث نمبر ہے 3206. امام احمد بن حنبل نے بیان کیا فضائل الصحابہ میں، حدیث نمبر 1340. امام حاکم، ابن ابی شیبہ سمیت سینکڑوں محدثین ہیں. وقت تھوڑا ہے، میں ایک ایک حوالہ مین سٹریم کا دیتا چلا جاؤں گا. انس بن مالک نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يمر بباب فاطمة 6 أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر، کہ حضور اس آیت
کے نازل ہونے کے بعد کیا؟ یا سارے نہیں بولتے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی حضور فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے تو 6 ماہ تک میرے آقا کا معمول تھا کہ جب حضور سیدہ کائنات کے دروازے پر آتے اس دروازے پر کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے 6 ماہ تک. کتنے؟ 6 ماہ تک. اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا. اس کے بعد پڑھتے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کتنے ماہ تک بولیے؟ 6 ماہ تک میرے آقا سیدہ کائنات کے دروازے پر کھڑے ہو کے آیت تطہیر سناتے رہے. اس میں پیغام ہے علماء کے لیے، اس میں پیغام ہے شاعروں کے لیے، اس میں پیغام ہے نعت خوانوں کے لیے، اس میں پیغام ہے نقیبوں کے لیے کہ آگے پیچھے نہیں، کم از کم جب سید کے دروازے پر آ جائے تو آیت تطہیر پڑھ پڑھ کے سنایا کرے. یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ بھی مصطفیٰ کی. کچھ لوگ سید بھی بیٹھے ہوں تو کسی اور کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر کرتے ہیں. نبی نے تمہیں سنت سمجھا دی، جب دروازہ اہل بیت کا ہو تو شان بھی اہل بیت کی بیان کیا کرو. میں نے کسی ٹولے ٹپے مائیے سے دلیل لی ہے؟ میں نے حدیث سے دلیل لی. کس سے دلیل کی بولی ہے؟ اور میں نے آپ کو پھر بتایا یہ چوری نکتے نہیں ہیں، یہ سیدہ کائنات کی عطا ہے. میں جب بھی خطاب کرنے آتا ہوں میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں یہی گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی نوکری کرنے جا رہا ہوں. کیا بیان کرنا ہے کیا نہیں یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. سمجھے بات یا نہیں؟ تو ہم نے بعض سنتوں سے محبت میں مبالغہ کیا، بعض سنتوں سے محبتوں میں مبالغہ کیا تاکہ لوگ ہمیں ایکسٹرا نیک کہیں. وہ نیکیاں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں ان میں اتنا بڑھ گئے کہ نیکیاں ایجاد کی. کچھ لوگوں نے نیکیاں ایجاد کی اور ان پر عمل یوں کیا کہ ان نیکیوں کو رسول اللہ جانتے بھی نہیں تھے، صحابہ کرام جانتے بھی نہیں تھے. وہ نیکیاں اس لیے کی، وہ نیکیاں تو نہ ہوئی نا لیکن وہ اس کو نیکیاں سمجھتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھئی رسول اللہ نے کبھی کیلا رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آپ سمجھیے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں. نیکیاں ایجاد کی، ظاہری نیکیاں، باطنی نہیں، ظاہری نیکیاں ایجاد کی تاکہ لوگ ایکسٹرا نیک کہیں، لوگ اضافی نیک سمجھیں، لوگ اعتماد کریں، پھر وہ جو بھی کہے لوگ مان لیں. یہ میرے الفاظ نہیں، محدثین کی کتابیں پڑھیں. حضرت یحییٰ بن معین نے کہا، یہ بخاری مسلم کے استاد ہیں، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے نگوٹیے یار ہیں. انہوں نے کہا، امام زہری نے کہا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ علم حدیث کو نقصان پہنچانے والے وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں نیک ہیں لیکن ہیں جاہل، ہیں نیک ظاہری طور پر لیکن جاہل ہیں. تو اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں نیک لوگ ہوں گے، سچی بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، لوگ قبول کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے نام لیے باقاعدہ محدثین نے، یزید رقاشی جیسے کے نام، یا انس بن مالک کے شاگرد تھے، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں یزید رقاشی قبر کے عذاب کو یاد کر کر کے اتنا روتا تھا کہ مجمع داڑے مار مار کے مجمع روتا تھا. جنازے اٹھتے تھے اس کی مجلس، قبر کے عذاب کو یاد کرنا، آخرت کی پیاس کو یاد کرنا، قبر کے اندھیرے کو یاد کرنا، لیکن جھوٹا اتنا تھا کہ حضور کی طرف سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا. اور محدثین نے فرمایا ہم گدھے کا پیشاب پینے یہ بہتر ہے کہ ہم اس یزید رقاشی جیسے بیروپی اور دھوکے باز سے حدیث قبول کریں. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لکل فن رجال، ہر فن کے ماہر لوگ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ تو توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ کچھ لوگوں نے ایسی سنتوں سے محبت میں مبالغہ کیا جس سے لوگوں نے بڑا نیک کہا، جس سے لوگوں نے انہیں آؤ میں تمہیں حضور کی وہ سنتیں بتاتا ہوں جس میں مبالغہ نہیں، وہ براہ راست حضور نے خود سنتیں ادا کی ہوئی ہیں. تم نے مسواک کو یہاں سے اٹھایا اور دل کے ساتھ لگا دیا، حالانکہ حضور نے مسواک کو اتنا قریب
لیکن حضور نے ایک طرف امام حسن کو لگایا، ایک طرف امام حسین کو لگایا۔ تم نے حضور کے نالین پاک کا نقش یہاں اپنے امامہ کے پر سجا دیا۔ حضور نے ایسا نہیں کیا، لیکن سرکار نے اپنی آل اولاد کو اپنے کندھوں پہ بچھایا، دنیا بھر کو دکھایا کہ میری سنتیں کیا ہیں۔ بولیے میری سنتیں کیا ہیں۔ اور پھر آج وہ وقت آ گیا کہ میں کئی جگہ میرا اپنا تجربہ، میں بیٹھا ہوا ایک جگہ، ایک بہت بڑا خطیب، سفید داڑھی لیکن خدا کی حیا نہیں، میرے سامنے بیٹھا ہوا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذاتہ دتیاں راوتیاں کی سید کی جٹ۔ میں سامنے بیٹھا ہوں، تقریر کر رہا ہوں۔ بھائی قانونی حوالے سے سب انسان برابر ہے، کہ نہ نماز مجھے معاف ہے نہ آپ کو معاف ہے، ایسے ہی ہے۔ چوری کی جو سزا عام بندے کی ہے وہی سید کی، قانونی طور پہ سب برابر ہے، لیکن کیا حضور کی نسبتوں کی فضیلت کے اعتبار سے بھی سب برابر ہے؟ یہ تو دین کا انکار ہے، یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ تو حدیث کا انکار ہے۔ قانونی اعتبار سے سب برابر، لیکن اللہ کے فضیلت کے اعتبار سے سب برابر۔ جس چیز کو حضور کی نسبت مل جائے وہ دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آئی بات سمجھ نہیں؟ تو یہ فضیلت کسی سید کی اپنی نہیں، یہ حضور کی فضیلت ہے، یہ سرکار کی فضیلت ہے۔ سمجھ آئی بات کیا نہیں آئی؟ تو میرے آقا 6 ماہ تک حضور جب سیدہ کائنات کے دروازے پر آتے تو انہیں اہل بیت کہہ کے پکارتے۔ ویسے مجھے قرآن سے بھی دلیل یاد آ گئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ حضور کے گھرانے کو سید کہیں تب بھی اچھا ہے، الشریف کہیں تب بھی اچھا ہے، شاہ جی کہیں تب بھی اچھا ہے، لیکن اگر اہل بیت کہہ کے پکارے تو اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سب سے سونا نام جو اللہ نے ان کا رکھا ہے وہ اہل بیت، وہ کیا ہے؟ اہل بیت۔ آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ یہ بھی قرآن سے ہمیں دلیل ہے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کی سنت یہ ہے کہ جب سید کے دروازے پر آ جائیں، آل رسول کے دروازے پر آ جائیں، پھر آپ کی زبان سے ایک ہی شان نکلے، وہ شان اہل بیت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہی نہیں سمجھ۔ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، کون؟ اس کو امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الاوسط، اور اپنی دوسری کتاب المعجم الصغیر میں، پہلی کتاب میں حدیث نمبر 3456 اور دوسری میں 375۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، کیا میں دلائل دے رہا ہوں، دلائل، یہ جو آیت تطہیر ہے، کہتے ہیں نزلت فی خمسہ، یہ 5 ہستیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 ہستیوں کے حق میں، قول صحابی پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری، اور 5 ہستیوں کے حق میں نازل ہوئی۔ پوچھا گیا کون؟ کہا فی رسول اللہ وعلی و فاطمہ والحسن والحسین، کہا رسول اللہ کے حق میں، علی المرتضیٰ کے حق میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق میں، حسن مجتبیٰ کے حق میں، اور حسین سید الشہداء کے حق میں۔ 5 جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حاضرین، جن کے حق میں قرآن آیت تطہیر نازل کرے، وہ طہارتوں کا امام کعبے میں اتر آئے تو مولوی کو تکلیف کیا ہے؟ یہ ولادت کے مرحلے کو اپنی ولادت کے اوپر قیاس کرتا ہے۔ تیری ولادت پر گندگی پھیلتی ہے اور غلاظت پھیلتی ہے، تو نے طہارتوں کے امام کی ولادت کو بھی یوں ہی سمجھ لیا؟ وہ طہارتوں کا امام ہے کیا؟ تو طہارتوں کا امام طہارت والے گھر میں اتر آیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ ہمیں منوانے کی تمہیں ضرورت ہے، لیکن میں عاشقوں کے سینے ٹھنڈے کرنے کے لیے دلائل دیتا ہوں۔ سبحان کہ اللہ۔ میرا یقین ہے جس سے اللہ رب العزت نے حب اہل بیت چھین لی ہے، میں اور آپ سب مل کے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ۔ نہیں دے سکتے، میری بات سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے جو لوگ ابھی ڈاما ڈول ہیں یہ ان کے لیے دلائل ہے، یا جو لوگ اس راستے پر چلے ہوئے ہیں مضبوط کرنے کے لیے دلائل ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ بولیے نا۔ یہ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں میری اپنی ہی تقریر، میری اپنی تحریر ہے، اس سے میں دلائل دیتا ہوں۔
حضرت امام حاکم نے بیان کیا. کس نے؟ یہ محدثین میں سے. اور بخاری اور مسلم پر انہوں نے المستدرک لکھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر. وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب المستدرک میں. اس کے علاوہ حضرت ملا علی قاری نے لکھا. کس نے؟ شرح الشفا میں. اس کے علاوہ علامہ سلابی نے لکھا، اور یہ ان کی کتاب بڑی معروف ہے عالم عرب کے اندر، علامہ سلابی. انہوں نے بھی لکھا کیا کہتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه فی جوف الکعبہ. حضرت امام حاکم فرماتے ہیں اس پر تواتر ہے، تسلسل کے ساتھ روایات ہے، تواتر کے ساتھ روایات ہے، تسلسل کے ساتھ روایات ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو کعبے کے اندر جنم دیا. بولیے کعبے کے اندر جنم دیا. اس کے علاوہ تھکے ہوئے تو نہیں یار، سلامت ہے. اس کے علاوہ امام فاقہی ان کی وفات ہے 275 ہجری. انہوں نے لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. ابو عثمان عمر بن جاحش اس کی وفات ہے 255 ہجری. میں پاکستان کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا. اس کی وفات 255 ہجری. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. کہاں بولیے؟ کعبے میں. اس کے علاوہ علامہ ابو الحسن بن علی مسعودی اس کی وفات ہے 346 ہجری. اس نے لکھا کانا مولدہ فی الکعبہ، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. قاضی ابو القاسم اسماعیل بن احمد ان کی وفات ہے 420 ہجری. لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. کہاں بولیے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ ابو الحسن علی بن محمد بن واسطی ان کی وفات ہے 483 ہجری. لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اسی طرح علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور لکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے، سننا چاہیں گے؟ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، لیکن ضعیف روایت موضوع نہیں ہوتی، من گڑت نہیں ہوتی، بلکہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں مقبول ہے، تذکیر میں، نصیحت میں، دعاؤں میں مقبول ہے، مناقب میں قبول ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ حضرت ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. قبلہ آپ کی نظر یہ آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا. کس سے؟ پیدا بھی کعبے میں، پیدا بھی کعبے میں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اے علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تو اللہ کے نزدیک شان اور رتبے میں کعبے کی طرح ہے. انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تو منزلت اور رتبے میں کعبے کی طرح. کیسے؟ تُقْتَ وَلَا تَأْتِي، کہ کعبے کے پاس لوگ چل کے آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا. علی تو بھی کعبہ ہے، دنیا تیرے پاس آتی ہے، تو کسی کے پاس نہیں جاتا. بھائی کعبہ کبھی پاکستان نہیں آیا؟ آپ ادھر روئی جائیں کعبے کی زیارت، کعبہ آپ چل کے آپ کے پاس آ جائے گا؟ کعبے کی ایک شان ہے، اپنا ایک پروٹوکول ہے. کعبے کا بولی اپنا، جتنی مرضی محبت کرے کعبے کی، لیکن ایک وقار ہے کعبے کا. جس نے زیارت کرنی خرچہ بھرے، جا کے خود زیارت کرے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی تیری بھی شان کعبے کی طرح ہے. تو کسی کے پاس نہیں جاتا، تیرے پاس سب آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسئلہ وہ بھی تیرے پاس آتے ہیں، عمر فاروق تیرے پاس آتے ہیں، سب تیرے پاس آتے ہیں. تجھے کسی کی حاجت نہیں ہوتی، سب کو تیری حاجت. سب کو بولیے میری بات سمجھے گا. اسی طرح امام کمال الدین نے لکھا ان کی وفات 652 ہجری میں ہوئی. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. علامہ سبت ابن الجوزی انہوں نے لکھا ان کی وفات 654 ہجری. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام شرف الدین ابو محمد عمر بن شجاع ان کی وفات ہے 657 ہجری. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف القرشی انہوں نے لکھا کہ مولا علی کی وفات ہے 658 ہجری. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. یہ آج سے 200 سال پرانی کتاب ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ بولیے نا یار. اور اسی طرح حضرت امام اربدی نے لکھا ان کی وفات 692 ہجری میں. لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے.
امام جوینی وفات 722 ہجری، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اسی طرح علامہ حسن بن یوسف المطہر، ان کی وفات ہے 736 ہجری، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. علامہ قندوزی نے لکھا، امام ذہبی نے لکھا، علامہ زرندی نے لکھا، اور اسی طرح محمد ہادی الامینی نے لکھا. اس کے علاوہ درجنوں محدثین ہیں. ہمارے قریب کے دور کے حضرت عبد الرحمن جامی نے لکھا، مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. حضرت دیار بکری، ان کی وفات 966 ہجری، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. ملا علی قاری نے لکھا، سید نور اللہ حسینی نے لکھا، وفات 1019، آج سے 400 سال پہلے، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام حلبی، جن کی کتاب السیرۃ الحلبیہ سے کوئی محقق بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان کی وفات 1044، 400 سال پہلے، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. امام احمد بن فضل بن محمد شافعی نے لکھا، امام آلوسی نے لکھا، سید محمود آلوسی، ان کی تفسیر کی کتاب سے کوئی محقق بے نیاز نہیں، ان کی وفات 1270 ہجری، لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اور پوری سند بیان کی. کیا سند؟ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو دلیل دیتا ہوں. اور امام آلوسی نے کیا فرمایا؟ امام آلوسی کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی یاد؟ فرمایا وَلَمْ يَشْتَهِرْ وَضْعُ غَيْرِهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا اشْتَهَرَ وَضْعُهُ. کہا مولا علی کے علاوہ کسی کی ولادت کے بارے میں مشہور نہیں کہ وہ کعبے میں ہوئی. وہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے وہ معضل ہے، اس میں نہ صحابی موجود ہے نہ تابعی موجود ہے. تبا تابعی 100 سال بعد پیدا ہونے والا خبر کر رہے کہ کوئی اور پیدا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معضل روایت ہے. سمجھ آئی بات یا نہیں؟ اور وہ کہتے ہیں امام سید آلوسی، سید بن سید والی بات لکھتا ہے. کیا لکھا سید محمود آلوسی نے؟ توجہ ہے یار، کچھ سو رہا اسے جگا دینا. مولا علی کے جشن میں بیٹھے ہیں، ادھر مقدر جگانے، ادھر ہی سو گئے تو جاگنا کہاں ہے؟ سمجھے بات کیا نہیں؟ سید محمود آلوسی نے کیا لکھا؟ کہا وَمَا أَحْرَى بِإِمَامِ الْأَئِمَّةِ أَن يَكُونَ وَضْعُهُ فِي مَا هُوَ قِبْلَةُ الْمُؤْمِنِينَ. کہا جو اماموں کے امام ہیں، جو اماموں کے امام ہیں، ان کی شان کو یہی زیب دیتا تھا کہ وہ کہیں اور نہ آئے، اسی جگہ آئے جو تمام مومنوں کا قبلہ ہے. جو اماموں کے امام ہیں ان کی شان کے یہ لائق تھا. اور کہا ایسا کیوں ہوا؟ ایسا آگے وہ جواب کہتے ہیں، کہتے ہیں وَسُبْحَانَ مَن يَضَعُ الْأَشْيَاءَ فِي مَوَاضِعِهِ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. کہا کیا اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یا بولے نا، ہے یا نہیں؟ ہے نا. تو کہا جب اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ پاک ہے، وہ جانتا ہے کہاں کس کو اتارنا ہے، کہاں کس کو رکھنا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. لہذا اماموں کے امام کو یہی زیب دیتا تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کو سارے مسلک مانتے ہیں، انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. اس کے علاوہ بہت چوٹی کے اہل حدیث عالم ہیں. کون؟ اہل حدیث مان رہے ہیں، چوٹی کے عالم اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان قنوجی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. اور کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن ام رسول، حضور کے چچا کے بیٹے، سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار، مظہر العجائب والغرائب، اسد اللہ الغالب کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے اندر ہوئی. چوٹی کے اہل حدیث عالم وہ لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے دور کے عظیم فلاسفر ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوا. یہ میں نے آپ کے سامنے چند چاول رکھے ہیں دیگ میں سے. سبحان اللہ. کہ جڑا بندہ جانتا ہے نا، وہ چند چاول چیک کر کے جان لے گا دیگ پاک ہے یا. تو دیگ پکانے کے لیے کافی ہے حوالے. کیوں بھائی؟ آپ سلامت رہے. آپ بولیے. تو یہ علی کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ بولیے. اور مولا علی کون ہے؟ جاگے میں تو بات چلائیں، جاگ کے بیٹھنا. یار میں آپ کا مہمان ہوں، تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی راہ پہ چل پڑنا ہے. تو ذرا
مولا علی کی بات ہو رہی ہے، کھل کے بات نہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ سلامت رہے، سلامت رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے غزوہ تبوک پہ جانا تھا، کس پہ؟ غزوہ تو میرے آقا نے مولا علی کو جنگ پہ ساتھ نہیں لیا، بلکہ مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ مدینہ میں اپنا، تو مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں اور، تو حضور نے فرمایا یا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کہا کہ علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، جو ہارون کی۔ اچھا مجھے یاد کرانا میں آپ کو بتاؤں گا مولا علی کو حضور جانے پہ کیوں نہیں لے کے گئے تھے، مجھے یاد کرائیے گا ہے اگر میں بھول گیا تو توجہ ہے آپ کی۔ تو آقا نے فرمایا تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی علیہ السلام اجمعین۔ کیا مراد ہے اس میں بڑے میں نے بہت جگہ نئے نقطے بیان کیے، ایک نیا نقطہ آج دے گا کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی آئے ہوئے تو میں ان کو سبق سناتا رہتا ہوں، کوئی نہ کوئی نئی چیز سناتا رہتا، ان سے دعا لیتا رہتا۔ تو نیا نقطہ پیش کرنے لگا، وہ کیا؟ حدیث کو روایت کیا خود مولا علی، سبحان اللہ، خود بولیے مولا علی، اور اس روایت سے بڑے بڑے ٹھوکر کھا کے منافق بنے۔ جو میں روایت پیش کرنے لگا اس سے ٹھوکر کھا کے بڑے بڑے منافق بنے۔ وہ کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیک مثل من عیسیٰ، حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ اب ردت الیہود حتی بہت امہ، کہ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا، ان کی ماں میں بہتان لگائے اور کافر ہو گئے۔ یہودی ان کے بغض کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ اب مولا علی عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہیں، چلو اتنا تو مانو کہ علی کا بغض کافر بنا دیتا ہے۔ آپ نے قدر نہیں کی۔ یار یہاں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے نقطے کی قدر نہیں کی۔ اس حدیث کو ہر دشمن اہل بیت پیش کرتا ہے، اس حدیث کو کہ مولا علی کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، جس نے زیادہ محبت کی وہ بھی برباد ہوا، جس نے کم محبت کی وہ بھی برباد ہوا، سب پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اتنا تو مان لو کہ علی سے بغض رکھنے والا کافر ہے، حدیث سے دلیل ہے نا بھائی۔ حضور نے فرمایا اے علی تو عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے۔ عیسیٰ ابن مریم سے من ابغضت ہو، جس نے عیسیٰ ابن مریم سے بغض رکھا وہ یہودی اور کافر ہو گیا۔ تو کم از کم اتنا تو ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں تو اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگلی بات سید آپ کو سمجھا دے گا، اتنے پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اتفاق ہے علی کا بغض کافر بنا دے۔ سمجھ آئی بات یہ ہے؟ آگے چلیے اور فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، اور فرمایا دوسرا گروہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق رکھنے والا نصارہ ہے، عیسائی ہے، انہوں نے ان سے اس درجے تک محبت کی کہ انہیں اس درجے پہ پہنچا دیا جو درجہ ان کے لیے نہیں، یعنی خدائی کا درجہ۔ کس کا درجہ بولیے؟ اب اس کو پیش کر کے منافقین کہتے ہیں دیکھو حضور تو خود ہی کہہ رہے ہیں علی سے سرسری سی محبت کرنی چاہیے، زیادہ کرو گے تب بھی برباد ہو جاؤ گے، نہ کرو گے تب بھی برباد ہو جاؤ گے، اس لیے سرسری سی محبت ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی بات یہ نہیں آ رہی؟ بھئی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پہ غور نہیں، مولا علی کا حق مارا جا رہا ہے، مولا علی کا بولیے حق مارا جا رہا ہے۔ دونوں حدیثیں ملا لو،
فرمایا علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ ہارون کو بولیے مگر فرق یہ کہ ہارون نبی تھے، میرے بعد نبوت نہیں. اس حدیث کو سامنے رکھیں. پھر یہ والی حدیث سامنے لے جائیں. یہ والی حدیث اے علی تیری مثل عیسیٰ ابن مریم کی ہے. ایک نیا نقطہ مولا علی کی طرف سے عطا ہوا. علی کی کیا شان ہے، کبھی حضور ہارون کی طرح کہتے ہیں، کبھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح کہتے ہیں. آئے آئے یعنی پتا کیا چلا کہ اگر کسی نے نبیوں کی سیرت کو جمع کر کے بیان کرنا ہو تو صرف علی کو بیان کر دے. کسی نے نبیوں کے ذکر کو، سیرت کو، کردار کو، شان کو، فضیلت کو جمع کر کے بیان کرنا ہو وہ علی کو بیان کر دے. نبیوں کا ذکر خود بخود ہو جائے. بولیے نا. اب سنیں، بھوک سے تو بندہ گیا نا. محبت میں تو کہتے سرسری سی محبت. کیا؟ تو حضور نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم سے جس محبت میں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ محبت تھی جو انہیں وہ درجہ دے رہی تھی جو ان کے لیے نہیں تھا. وہ تھا خدائی قدر. وہ کیا ہے؟ ایک اس کو سامنے رکھیں کہ اے علی جو تجھے وہ درجہ دے گا جو تیرے لیے نہیں، وہ برباد ہوگا. دوسرا ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کو سامنے رکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ امت کو جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون سے عشق کرنا تھا، اسی طرح امت کو نبی کے بعد علی سے عشق کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم سے محبت کی تو اس محبت میں وہ درجہ دیا جو ان کے لیے نہیں تھا، وہ تھا خدائی. تو خدائی کی نفی تو خود رسول اللہ سے ہو گئی، عیسیٰ ابن مریم سے ہو گئی. ایک نفی مولا علی سے حضور نے کی ہے. وہ کیا کہ الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں. نبی سے ایک نفی ہوتی ہے وہ ہے خدائی کی. علی سے دو نفیاں ہیں، وہ ہے خدائی اور نبوت کی. باقی علی کو جتنا مان لو وہ کم ہے. تو علی کو کتنا ماننا ہے، کتنا بیان کرنا ہے، کتنی کھل کے ان کی شان بیان کرنی. بس دو نفیاں کر دو، ایک خدائی کی، ایک نبوت کی. باقی علی کو جتنا بھی بیان کرو گے کم ہی بیان کرو گے، جتنا بھی عشق کرو گے کم ہی عشق کرو گے. آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ بولیے نا. تو میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے ساتھ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے اس پہ غور کیا، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا. کیا سوال پیدا ہوا میرے ذہن میں؟ توجہ یاد. میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ حضور نے خود ہی تو فرما دیا لا فتح الا علی. تو غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، مولا علی کو ساتھ نہیں لے رہے. غزوے پہ جا رہے ہیں، غزوہ عام غزوہ نہیں، قریشیوں سے لڑائی نہیں، رومیوں سے لڑائی. روم اس دور کی سپر پاور ہے، امریکہ رشیا اس دور کا، ان سے پہلی جنگ ہے. اتنی زبردست سپر پاور سے ٹکرا رہے ہیں رسول اللہ. اور جو میدان جتواتا ہے اسے ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے. اس سے مجھے ایک نکتہ یاد آ گیا، سننا چاہیں گے؟ جاگے میں یاد. یہ منافقین، میں ان کو یزیدی نہیں کہتا، میں منافقین کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کہ جو اصل لفظ قرآن نے سورہ منافقون نازل کی ہے، حضور کہتے میں منافقین کہتا ہوں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں. تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ حضور کے باقی نہیں تھے افراد اہل بیت کے یا صحابہ، تو یہ تم علی کی شان ہی جگہ جگہ بیان کرتے ہو. کہیں محفل ہو، کوئی محفل ہو، کوئی پروگرام ہو، میلاد کا، ختم کا ہے، علی پہ چرچا ہوتا رہتا ہے. منافقین کہتے ہیں. تو میں آپ کو ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں. کیا؟ کیوں بھائی؟
اگلی دلیل سننا چاہیں گے؟ اگلی دلیل سننا چاہیں گے؟ ہضم بھی کر لیں گے؟ میرے تگڑے ہیں نا؟ سلامت رہے. پھر میں دیتا ہوں, توجہ کیجئے. آپ میچ دیکھتے ہیں, بلکہ پاکستانی قوم جب میچ لگتا ہے تو صرف میچ ہی دیکھتے ہیں, باقی کچھ دیکھتے ہیں بس, تو میچ ہی دیکھتے ہیں. یہ تو اتنی شوقین ٹیم ہے, قوم ہے. اچھا میچ آپ دیکھتے ہیں نا, تو میچ میں ہر بندہ اپنا حصہ ڈالتا ہے, کنٹریبیوشن ڈالتا ہے, ہر بندہ میچ جتوانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو سب سے اچھا کردار ادا کرتا ہے اور میچ جتوا دیتا ہے, میچ جتوا دیتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مین آف دا میچ. مین آف دا, اسے مین آف دا میچ ملتا ہے. اور صبح ساری ٹیم کی تعریف بھی ہوتی ہے, لیکن گلی گلی چرچا مین آف دا میچ کا ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی بات کیا نہیں آ رہی؟ ارے بھائی اسی طرح میدان جنگ میں بڑے بڑے جاتے تھے, ساری میری نبی کی ٹیم تھی, سونی ٹیم ہے, لیکن مین آف دا وار مین آف دا وار, مرد میدان, مین آف دا وار ہمیشہ علی رہتے تھے. اس لیے پیار ساری ٹیم سے ہے, لیکن گلی گلی چرچا مین آف دا وار علی اور مرتضیٰ کا رہے گا. اتنی بڑی جنگ رومیوں اور حضور مولا علی کو ساتھ ہی لے کے جا رہے, باقی ہر جنگ میں ساتھ رکھا. تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, میں نے پھر کتب حدیث اور شروع کی کتابیں جب کھنگالی تو میں حیران رہ گیا کہ حضور نے مولا علی کو ساتھ اس لیے نہ لیا غزوہ تبوک کے لیے کیونکہ اس غزوے پہ جنگ ہی نہ ہوئی. اس غزوے پہ رومیوں نے ہتھیار ڈال دیے, جنگ ہی نہ ہوئی. تو علی کی ضرورت تو وہاں پڑتی ہے جہاں جنگ ہو رہی ہو. تو تبوک میں چونکہ جنگ ہی نہیں ہو رہی تھی, اس لیے فرمایا علی تو یہاں رہے. تو حضور جانتے تھے, اس لیے حضور تبوک پہ مولا علی کو ساتھ نہ لے کے گئے. آئی بات سمجھ نہیں آئی؟ اور علی کون ہے؟ میں ایک مضمون پیش کر کے پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. حضرت زر بن حبیش بیان کرتے ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ مشکات المصابیح حدیث کی کتاب ہے. قال علی علیہ السلام, مولا علی نے فرمایا کہ انہو لعہد النبی الامی, کہ حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا, نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وعدہ کیا. یار نبی تو ویسے کچھ کہہ دے تو وہ سچ ہے. ادھر اللہ کا انداز دیکھا کہ اہل بیت کی شان بیان کرنی تھی تو تقیدوں پہ تقیدیں, شروع انما پہ کیا وہ بھی تقید, ختم تطہیرہ پہ کیا وہ بھی تقید. اور ادھر حضور کا انداز دیکھے رسول اللہ کا کہ اللہ بھی تقیدوں کے ساتھ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, اور رب تنوں تقیدہ کرتا رہا. تسی اہل بیت کے معاملے کو ایڈا ہلکا سمجھیا تے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھیا. لعنت ہو ایسی مسلمانی پر جس میں نبی سے عشق کے دعوے اور نبی کے اپنے جسم کے حصوں سے نفرت, نبی کے بدن کے اجزاء سے نفرت. یہ کیسا عشق ہے کہ کوئی آپ سے پیار کرے اور آپ کی انگلی سے نفرت کرے, آپ کی آنکھوں سے نفرت کرے. تو حاضرین, میرے نبی نے تاکید کے ساتھ وعدہ کیا, یعنی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. کیا وعدہ کیا؟ مولا علی فرماتے حضور نے وعدہ کیا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. کہ علی تیرے ساتھ وعدہ رہا, تجھ سے اگر محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا. تیرا نام سن کے تو جھوم جائے گا, تیرا نام سن کے تو کھل اٹھے گا, تیرا نام سن کے جس کے اندر ایک وجد والی کیفیت پیدا ہو جائے گی وہ مومن ہوگا. اور تیرے ساتھ جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تیرا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں, قبض کے آثار ظاہر ہو جائیں,
گھٹ جائے, پیٹ میں کلنج اٹھے. وہ صرف منافق, وہ بولیے صرف. یہ تو امت کو تقید کر دی. حضور کیسے محبت کرتے تھے, اس پہ نا تھوڑی سی بات کر دیں. پھر ہم اختتام کی طرف چلتے. حضور کیسی محبت کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں, حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا. قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. حضرت انس کہتے ہیں حضور کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا کھانے کے لیے, تحفۃ ہدیۃ. تو میرے آقا نے چاہا کہ میں اکیلا نہ کھاؤں. دیکھو سخیوں کے دل کیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. عام بندے کا دھیان کیا ہوتا ہے, یار کوئی اور نہ ہوئے, میں آپ بھی رج کے کھا لوں. لیکن جو خدا کا ہو جاتا ہے اسے کھلانے میں اسی طرح مزہ آتا ہے جس طرح کھانے میں مزہ آتا ہے, بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ آتا ہے. تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے, کہا یا اللہ اس کو بھیج میرے پاس جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو. سبحان اللہ. یعنی مصطفیٰ کے بعد, حضور کے بعد جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو, جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اسے میرے پاس بھیج دے کہ وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندہ کھائے. سبحان اللہ. میرے ساتھ بیٹھ کے یہ پرندہ کھائے. اس سے پتہ چلا کہ اپنے دسترخوان پہ خدا کے محبوب بندوں کو بلانا چاہیے. سبحان اللہ. کوئی اللہ والا عالم ہو, کوئی درویش ہو, کوئی اللہ والا شاعر ہو, کوئی اللہ والا نعت خواہ ہو, اس کو بلانا چاہیے. حضور کی یہ سنت ہے نا. تو حضور نے فرمایا اے اللہ, لیکن وہاں عام محبوب نہیں کہا, احب خلقک الیک, اے اللہ ساری مخلوق میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو میرے پاس بھیج, وہ میرے پاس بیٹھ کے میرے ساتھ پرندہ کھائے. اب حضرت انس اس وقت بچے تھے, چھوٹے بچے تھے, 11-12 سال عمر, چھوٹے بچے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو مولا علی آ گئے. سبحان اللہ. چھوٹے بچے تھے, کہتے میرے دل میں آیا کہ علی تو ہے ہی, لیکن یہ سعادت میرے قبیلے کے کسی بندے کو مل جائے گا تو اتنا بڑا اچھا ہوگا. کہتے میں نے مولا علی سے کہا کہ حضور ابھی مصروف ہیں. بچے تھے, ان کا کوئی معاوضہ نہیں, ان پہ کوئی پکڑ نہیں, بچے تھے. کہا حضور ابھی مصروف ہے. مولا علی چلے گئے. اب حضور دعا کا انتظار کر رہے ہیں کہ قبول تو ہو چکی ہے. تھوڑی دیر گزری, اب حضرت انس کہہ رہے ہیں میرے قبیلے سے کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. تھوڑی دیر گزر گئی, پھر مولا علی آ گئے. حضرت انس کہتے ہیں میں نے پھر گستاخی کی, میں نے کہا حضور ابھی مصروف ہے. مولا علی واپس چلے گئے. تھوڑی دیر گزری, میں نے کہا یار میرے قبیلے کا کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا. تھوڑی دیر گزری تو پھر مولا علی ہی آ گئے. تو کہتے میں سمجھ گیا کہ حضور کی دعا نے سب کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے. حضور کی دعا نے سب کو گھروں میں, اس دوران کوئی گھر سے نکل ہی نہیں سکتا, نکلے گا تو علی نکلے گا. کہتے میں نے دروازہ کھول دیا, میں نے کہا حضور منتظر ہے. تو مولا علی آئے, فجاءہ علی فاکل معہ. مولا علی آئے, حضور کے ساتھ بیٹھے اور آپ نے پرندہ نوک تناول کیا. سبحان اللہ. تو حاضرین آپ نے غور کیا حضور کی دعا قبول ہوئی ہے نہیں, کہ اللہ کی مخلوق میں اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے رسول اللہ کے بعد ولی المرتضیٰ علیہ السلام. اور میرے آقا ان سے کتنی محبت کرتے, یہ تو اللہ کی محبت ہوگی. حضور کتنی محبت کرتے تھے. اب مولا علی فرماتے, جامع ترمذی کی روایت ہے, مشکات سے پڑھ رہا ہوں. مولا علی فرماتے كنت اذا سألت رسول اللہ اعطانی واذا سکت ابتدأنی. مولا علی فرماتے جب میں بیٹھا ہوتا نا اور حضور کچھ دینے لگتے, کچھ بھی, چاہے کوئی ظاہری چیز چاہے کوئی روحانی چیز, کچھ بھی دینے لگتے, تو اگر میں حضور سے مانگ لیتا کہ حضور مجھے عطا فرمائیں, تب بھی حضور پہلے مجھے ہی دیتے. تب بھی حضور پہلے مجھے ہی دیتے. وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي. اور اگر میں نہ بھی مانگتا, چپ رہتا, تب بھی حضور شروع مجھ سے ہی کرتے تھے. شروع بولیے
ارے تم نبی کو کاشف العلم کاشف النعم مانتے ہو نا کہ نبی علم بانٹتے ہیں، نبی فیض بانٹتے ہیں، نبی ایمان بانٹتے ہیں، نبی سب کچھ بانٹتے ہیں۔ خدا جو بھی دیتا ہے نبی کو دیتا ہے، نبی بانٹتے ہیں۔ ترتیب سن لو، نبی بانٹتے ہیں، پہلے علی کو دیتے ہیں پھر کسی اور کو دیتے ہیں۔ ترتیب میں نے آپ کو کس سے کہانی سنی؟ حدیث سے لے کے۔ کس سے بولیے؟ یہ میرے نبی کی محبت، بولیے حضور کی اور سرکار کی محبت کیسی تھی۔ آخری حدیث پیش کر کے میں اختتامی حصے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت نہ بلکہ دو روایتیں ہوگا، کتنی؟ سنیں حضور کی محبت کیسی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ بہت عظیم صحابی ہیں، لمبی عمر پائی انہوں نے، اور ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ جابر بن عبداللہ ان کو فرمایا کہ میری نسل میں سے ایک بیٹا تیرے پاس آئے گا، سبحان اللہ، جس کا نام ہوگا زید، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام فرمایا میری نسل میں سے ایک بیٹا تیرے پاس آئے گا، اے جابر بن عبداللہ اس کو میرا سلام کہنا۔ یہ امام محمد الباقر کے بھائی ہیں، سگے بھائی۔ جب امام زید ملنے کے لیے آئے اس وقت جابر بن عبداللہ بہت بزرگ ہو چکے تھے، ظاہری بینائی جا چکی تھی، بستر پہ پڑے علیل بیمار پڑے تھے۔ جب انہیں پتا چلا آلے رسول آئے، اپنے گھر والوں سے کہا مجھے اٹھاؤ، کہا تو اٹھ نہیں سکتے، کہاں کو اٹھ لوں گا؟ اٹھا کے بٹھایا، کہا کھڑا کرو، کہا تو کھڑے نہیں ہو سکتے، کہا نہیں اب کھڑا ہو جاؤں گا، کھڑا کر دیا۔ کہا سید آگے تشریف لائے۔ جب انہوں نے سلام کیا، کہا نا اپنا ہاتھ مجھے دے، اپنا ہاتھ مجھے دے، اور ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ یہ صحابی رسول بتا رہے ہیں، آج نام صحابہ کے لیے جا رہے ہیں، دشمنی اہل بیت سے کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا اسلام پہ حملہ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ چوم لیا حضرت جابر بن عبداللہ نے، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں جی اس لیے رہا تھا، میرے پاس امانت تھی آپ کی۔ آپ کے نانا جان نے کہا تھا تمہیں میرا بیٹا زید ملنے آئے گا، اسے میرا سلام کہنا۔ یہ وہی، اور ہم نے اس امت نے حضرت زید کے ساتھ کیا ان کا سر کاٹ کے، ان کا جسم ننگا کر کے، کپڑے اتار کے، رات کے وقت کپڑے اتار کے سولی لٹکا دیا امام زید کی لاش کو۔ جب صبح ہوئی تو خدا تعالیٰ نے مکڑی راتوں رات بھیجی، اس نے جالا تن دی آپ کے ستر کے ارد گرد۔ امام زید کی لاش ہفتہ رہی سولی پہ، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کلمے بھی جاری رہے، نمازیں بھی جاری رہی، اذانیں بھی جاری رہی۔ ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، آل رسول کی لاش، امام محمد الباقر کے بھائی کی لاش، امام جعفر الصادق کے چچا بھی ہیں، استاد بھی ہیں۔ اور امام جعفر الصادق کہتے تھے جو علم میں نے اپنے چچا امام زید کے پاس پایا ہے، اہل بیت میں سے کسی کے پاس نہیں پایا۔ امام ابو حنیفہ شاگرد اور مرید ہیں امام زید کے، اور امام زید کی کتاب مسند امام زید سامنے رکھ لو، فقہ حنفی سامنے رکھ لو، یوں لگے گا امام ابو حنیفہ نے اپنے مرشد کی ساری فقہ نقل کی۔ آج لوگ ابو حنیفہ کو جانتے ہیں اور امام زید کو نہیں جانتے۔ یہ اہل بیت کا امام ہے۔ ایک سال گزر گیا سولی پہ، 2 سال، 3 سال، 4 سال امام کی لاش سولی پہ رہی۔ 4 سال کے بعد میرے نبی علماء اور قاضیوں کی خواب میں آئے اور دیکھا کہ حضور اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ لپٹے ہوئے۔ حضور لپٹے ہوئے اور فرما رہے کہ تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، تم میری اولاد کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ تو حاضرین، جس نے اہل بیت کو مانا اسے ایمان مل گیا، جس نے نہیں مانا نہ وہ ایمان والا ہے نہ وہ اسلام والا ہے۔ انہیں ماننا ایمان ہے، انہیں ماننا ایمان ہے۔ جس نے نہ مانا اس کی ساری فضیلتیں ختم، کیونکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے کیا فرمایا؟ غور کرنا، علی کی شان کو سمجھو۔ تم نے کس ہستی سے حسد کیا، کس ہستی کے ذکر سے چڑ کھائی تم نے؟ سنو، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ علیہ یوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع ابن عمه۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جس دن طائف کا دن تھا، غزوہ طائف،
تو میرے آقا نے مولا علی کو بلایا اور بلا کے انہیں قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی شروع کر دی. سرگوشی کہتے ہیں کان میں باتیں کرنا. کان میں باتیں کب کی جاتی ہیں؟ جب آپ راز کی وہ باتیں بتانا چاہیں جس راز کو سننے کا ہر کوئی اہل نہیں ہوتا. بے شک ہر کوئی اہل نہیں ہوتا, تب کان میں بات کرتے ہیں. میرے نبی نے کان میں باتیں شروع کر دی اور اتنی لمبی باتیں کی, اتنی لمبی سرگوشیاں کی, اتنی لمبی سرگوشیاں کی, اتنی لمبی سرگوشیاں. لقد طال نجواہ, بہت دیر تک حضور کان میں سرگوشی کرتے رہے. اس پر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی سے اتنی لمبی سرگوشیاں شروع کر دی, اتنی لمبی سرگوشیاں. حضور کے کان مبارک تک یہ اعتراض پہنچ گیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج رسول اللہ نے اتنی لمبی سرگوشی کی مولا علی کے ساتھ, کان میں باتیں کہیں. توجہ ہے یار, توجہ ہے نا. جاگو جاگو, میں کیا سمجھا رہا ہوں. جب حضور کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اتنی لمبی سرگوشیاں کی مولا علی کے ساتھ, میرے نبی نے سب کو جمع کر لیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال من تجیتہ ولکن اللہ انتجا. حضور نے فرمایا میں نے علی کے ساتھ سرگوشیاں نہیں کی, میں نے علی کے ساتھ سرگوشیاں نہیں کی, بلکہ اللہ نے خود علی کے ساتھ سرگوشیاں کی ہیں. یہ حدیث کا من تجیتہ, میں نے علی کے ساتھ سرگوشیاں نہیں کی, ولکن اللہ انتجا, بلکہ اللہ علی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا رہا. یہ شان اور یہ محبوبیت اللہ رسول کی بارگاہ میں. اور آخری حدیث پیش کرتا ہوں, حضرت ام عطیہ بیان کرتی, قالت بعث رسول اللہ جیشا فیہم علی. حضرت ام عطیہ کہتی ہیں حضور نے ایک لشکر بھیجا, اس میں مولا علی کو بھی بھیجا. اب حضور وہ پیغمبر ہے جو شہادت کی ترغیب دیتے ہیں. شہادت کی بولیے, بولو تو صحیح ہے یار, شہادت کی ترغیب دیتے ہیں. اب جب مولا علی کو بھیجا نا اس لشکر میں, شہادت کی ترغیب دینے والے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیا. سبحان اللہ. قالت فسمعت رسول الله وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. جب مولا علی روانہ ہوئے, میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, دونوں ہاتھ, اور ہاتھ اٹھا کے دعا یہ کی, کہا اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو واپس آتا ہوا نہ دیکھوں. میں علی کو بھیج تو رہا ہوں جنگ پہ, مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو واپس آتا ہوا نہ دیکھوں. جس ہستی سے عشق خدا نے کیا, مصطفیٰ نے کیا, اس علی سے ہم عشق کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آج کے اس پرفتن دور میں اللہ اہل بیت کی ہم یہ خدمت کر رہے ہیں, مولا قبول فرما لے. اس خدمت کے ذریعے سے رسول اللہ کا دل ہماری طرف سے ٹھنڈا فرما, سیدہ کائنات کا دل ٹھنڈا فرما, مولا علی کا دل ہماری طرف سے ٹھنڈا فرما. آئیے میں آخر میں چاہتا ہوں کہ پیغام مولود کعبہ بھی پیش کروں. سبحان اللہ. حاضرین, جو بندہ دنیا سے دل لگائے بیٹھا ہو وہ علی کا عاشق کیسے ہو سکتا؟ آج میری نمازیں جا رہی ہیں دنیا کی وجہ سے, آج میں حلال حرام کی تمیز بھول گیا ہوں دنیا کی وجہ سے, آج میں دین کا مذاق اڑاتا ہوں دنیا کی وجہ سے. جبکہ ہمارے امام نے کیا فرمایا, یہ صحیح بخاری میں آپ کا قول ہے, فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرۃ, فرمایا دنیا رحلت کر کے جا رہی ہے, رحلت کر کے جا رہی ہے, تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے ریت کی طرح, جتنا مرضی مضبوطی سے پکڑو نکل رہی ہے, نکل رہی ہے, جا رہی ہے. تمہاری عمر جا رہی ہے, جا رہی ہے, دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے. ہم تو وفا کرتے ہیں دنیا سے, لیکن فرمایا دنیا جا رہی ہے کیسے, مدبرتن, تمہیں پیٹھ دکھا کے, تیرے کام نہیں ہے. میرے پیارے, میرے بھائی, میرے بزرگ, تیرے کام نہیں ہے. میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جوانی میں ولایت یہ ہے کہ تیرے اندر زنا کی طلب پیدا نہ ہو, اور بڑھاپے کی ولایت یہ ہے تیرے اندر مال اور جائیداد جمع کرنے کی ہوس نہ ہے. تو فرمایا دنیا جا رہی ہے,
कैसे? मुदबिरतन, तुम्हें पीठ दिखा के, वक़्बलतिल आखिर वरतहलतिल आखिरतु मुक़बिलतन, और आखिरत आ रही है, आखिरत, मौत आ रही है, आखिरत आ रही है। कैसे? मुक़बिलतन, सामना करते हुए। और फरमाया वलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा बनून, इनमें से हर एक के बेटे, कुछ दुनिया के बेटे, कुछ आखिरत के बेटे। और बेटा बाप पे जाता है, बेटा ज्यादा प्यार बाप से करता है, माँ बाप से करता है। इनमें से हर एक के बेटे, कुछ दुनिया के, कुछ आखिरत के। फकूनु मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, तुम आखिरत के बेटे बनना, दुनिया के बेटे ना बनना, दुनिया के बेटे ना बनना। मौला अली फरमाते, दुनिया के बेटे ना बनना। फरमाया अल यौम अमल वला हिसाब, गदन हिसाब वला अमल, आज अमल है, हिसाब नहीं, और कल हिसाब होगा, अमल नहीं, अमल नहीं। और आप एक जगह क्या फरमाते मौला अली? फरमाते हैं इज़ा हल्लतिल मक़ादीर दुल्लतित तदबीर, और मैं जब तकदीरें नाजिल होती हैं तो तदबीरें नाकाम हो जाती हैं। आज मैं माल कमा रहा हूँ, ये तदबीर है कि मेरे काम है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये तदबीर है, ये तदबीर है। मैं सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, ये तदबीर है। लेकिन जब तकदीर नाजिल हुई तो तदबीर नाकाम रह जाएगी। तो मेरे भाइयों, कामयाबी के लिए तदबीर के साथ साथ तकदीर वाले से भी रिश्ता जरूरी है, तकदीर वाले से राब्ता जरूरी है। आज मोबाइल के जरिए हम 7 समंदर पार लोगों के करीब हो गए, लेकिन मुसल्ला होते हुए अपने रब के करीब नहीं हो रहे, सजदा होते हुए अपने रब के करीब नहीं हो रहे। आइए अपनी जिंदगी में सजदा शामिल कीजिए। क्या? सजदा, एक लंबा सा सजदा, दिन में चाहे एक दफा, एक लंबा सा सजदा जिसमें अल्लाह से बातें हो, जिसमें अल्लाह से बातें हो, जिसमें सजदे में आंसू गिरे, मुसल्ला भीग जाए। एक सजदा, दिन में एक सजदा, एक लंबा सा, खुदा से राब्ता कायम हो जाए। तदबीर करें, लेकिन तकदीर वाले से ताल्लुक और राब्ता बहाल करें, तब कामयाबी मिलेगी, वरना दुनिया भी गई और आखिरत भी गई। और मौला कायनात क्या फरमाते हैं? आपका तीसरा कौल और आखिरी कौल पेश करता है। फरमाया इज़ा क़दरत अला अदुव्विक, इज़ा क़दरत अला अदुव्विक, इज़ा क़दरत अला अदुव्विक फज्अलिल अफ़्व शुक्रन लिल क़ुदरति अलैहि। फरमाया जब तू अपने दुश्मन पर गालिब आ जाए, जब तू अपने दुश्मन पर काबू पा ले, गालिब आ जाए, तो फिर इस नेमत का शुक्र यूं अदा करके उसे माफ कर दे। सुभान अल्लाह। जब तू अपने दुश्मन पर गालिब आ जाए तो फिर इस नेमत का शुक्र यूं अदा करके उसे। मेरे भाइयों, आज ज़ाहरी नेकियां बहुत है हमारे पास, माफी नहीं है जिंदगी, रिश्ते टूट रहे, मियाँ बीवी के रिश्ते टूट रहे, माफी नहीं है मेरे पास, माफी नहीं है मेरी बीवी के पास। मेरे से भी गलतियां होंगी, मेरी बीवी से भी गलतियां होंगी, मेरे बच्चों से भी गलतियां होंगी। एक एक गलती भी हम घर से निकाल लेते हैं। माफी, एक एक माफी मांगने पर दे देना, ये भी बड़ापन है। लेकिन अहले बैत का तरीका क्या है? मांगे बगैर ही दे देना, माफी मांगे बगैर ही, ये बहुत बड़ापन है, ये बहुत बड़ा। माफी मांगना ये भी अच्छा अमल है, माफी मांग लीजिए अगर किसी का दिल दुखाया। लेकिन इससे बड़ापन क्या? माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। बीवी को माफ कर दे, शोहर को माफ कर दे, बच्चों को माफ कर दे, भाइयों को माफ कर दे, बहनों को माफ कर दे, दोस्तों को माफ कर दे। रिश्ते कहाँ मिलते हैं मेरे भाइयों? रिश्ते कहाँ मिलते हैं? एक दफा रिश्ते टूट गए, तुम्हें दोबारा रिश्ते नहीं मिलेंगे, दोबारा रिश्ते। माफी, माफी, माफी सीखिए, माफ करना सीखिए। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह के अजाब से डरे, वो आपको भी माफ नहीं करेंगे, वो आपको भी माफ नहीं करेंगे। माफी दीजिए ताकि अल्लाह आपको माफ करे। रिश्तों को बहाल कीजिए, रिश्तों को बोलिए और अल्लाह से भी माफी मांगिए। मेरे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह से माफी मांगा करो। मैं खुद दिन में 100 मरतबा अल्लाह से माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। हमारी नमाजें सीधी करने के लिए हमारे उलमा मौजूद हैं। मैं दरवेशों की औलाद हूँ, मैंने चाहा कि हम अपना बातिन भी ठीक करें, अपने अखलाक अच्छे करें। क्या मैं एक बात, अगर आप हिम्मत रखते हैं तो एक बात सुनाऊं आखिर में।
ایک بات پھر میں ختم کرتا ہوں. معافی کیا ہے؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا مصنف ہے امریکہ کا. کہاں پہ بولیے؟ آج سے 200 سال پہلے ہوا ہے. کیا؟ اور اس کا نام ہے واشنگٹن ارونگ. بہت کتابیں لکھی اس نے, دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ میری رائے نہیں, ایک کافر کی رائے ہے رسول اللہ کے بارے میں, اس پیغمبر اسلام کے بارے میں. وہ کہتے ہیں he crowned his success and victory with mercy and forgiveness. He crowned his success and victory with mercy and forgiveness. کہا جانتے ہو محمد رسول اللہ نے کامیابی اور فتح کا تاج کیسے پہنا؟ کامیابی اور فتح کا تاج کیسے پہنا؟ کہا 2 چیزوں کی وجہ سے, مرسی اینڈ فورگیونیس, رحمت اور معافی سے. رحمت اور وہ آگے کہتا ہے یہ اس کی رائے ہے, یہ اس کی تحقیق ہے. بلکہ وہ لوگ حقیقت میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے, ہم سے زیادہ تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کے بعد وہ لکھ رہا ہے, وہ آگے کیا کہتا ہے؟ although the messenger won a military victory, this victory did not make him proud or arrogant. وہ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر کو فوجی فتح بھی حاصل ہوئی, عسکری فتح بھی, سیاسی فتح بھی حاصل ہوئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بڑی فتح کے باوجود پیغمبر اس فتح کی وجہ سے نہ فخر میں مبتلا ہوئے نہ تکبر میں مبتلا ہوئے, نہ متکبر بنے نہ متفاخر بنے. وہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی کامیابی ملے کہ انسان تو پھٹنے پہ آ جاتا. پیغمبر فخر اور تکبر میں مبتلا کیوں نہ ہوئے؟ اس نے کہا جو اس نے کہا ہے نا, میں بہت پہاڑ جتنا سونا بھی رکھ دوں نا اس کے جملے کے مقابلے میں قیمت نہیں دے سکتا. اتنا بڑا اس نے جملہ کہا. اس نے کہا کیوں نہ نبی پیغمبر فخر اور غرور میں آئے, اتنی بڑی فتح ملی اور ملی بھی معافی اور رحمت سے, کیوں نہ آئے غرور میں, تکبر میں کیوں نہ آئے؟ وہ کہتے ہیں this is because he used to fight for the benefit of Islam, not for his own benefit. کہا وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے لڑائی نہیں لڑی, وہ جب بھی لڑے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ لڑے بلکہ اسلام کے فائدے کے لیے لڑے. اے مریدان علی, آپس کی لڑائیاں چھوڑ دیں, اس سے اسلام کو نقصان ہو. اس سے بولیے اسلام کو, ہماری آپس کی لڑائیوں سے دشمن کو فائدہ ہوگا, اسلام کو نقصان ہوگا. معاف کرنا سیکھیے, اخلاق کو زندہ کیجئے, یہ سب سے بڑی روح ہے اسلام کی. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. جو میں نے اچھا کہا وہ اللہ اس کے رسول کی کرم نوازی, سیدہ کائنات کی کرم نوازی. کہیں غلطی ہوگی وہ میری طرف سے اللہ معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام وہ ہمارے نبی, ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی, ہم ان سلام شمع بز میں آ گئے مرتضی, آ گئے مرتضی, آ گئے. سبھی پڑھے آ گئے مرتضی, آ گئے مرتضی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کے پیارے علی آ گئے, آئے کعبے میں شیر جلی آ گئے. آئے حسنین اکبر کے ہیں سلطان, آئے حسنین اکبر